السلام علیکم میرے دوستوں، آج میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں لے کر نیا ٹاپک۔ شہادت کی تکلیف چوٹی کے کانٹے کے برابر ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید قتل ہونے کی تکلیف بس اتنی ہی محسوس کرتا ہے جیسے چوٹی کے کانٹے کی تکلیف محسوس کرتے ہو۔ قبر کے عذاب کی تفصیلات۔ اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں قبر کا عذاب حق ہے۔ جس طرح صالح نیک بھلے ایمان والوں کو قبر میں آرام ملتا ہے اور خوشی کے ساتھ قیامت تک رہنا ہوتا ہے، اسی طرح کافروں اور بدکاروں کو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ بہت سی حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک یہودی عورت آئی اور اس نے ان کے سامنے قبر کے عذاب کا ذکر کیا اور کہا، اعاذک اللہ من عذاب القبر، یعنی تجھے اللہ قبر کے عذاب سے پناہ میں رکھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا، نعم عذاب القبر حق، ہاں قبر کا عذاب حق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی نماز پڑھی قبر کے عذاب سے ضرور اللہ کی پناہ مانگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ مبارک داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ سوال کیا گیا کہ آپ جنت و دوزخ کا ذکر کر کے نہیں روتے، قبر کو دیکھ کر اتنا روتے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، سو اگر اس نے نجات پائی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہیں۔ ترمذی شریف سے یہ لیا گیا ہے۔ تیسرا ٹاپک ہے قبر میں عذاب دینے والے ازدہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں کافر پر ضرور 99 ازدہے مقرر کر دیے جاتے ہیں جو قیامت تک اسے ڈستے رہتے ہیں۔ اس کے زہر کا یہ حال ہے کہ اگر اس میں سے ایک بھی زمین پر پھونکار مار دے تو زمین بالکل سبزی نہ اگائے، یعنی اس کے زہر کا یہ اثر ہے کہ اگر اس میں سے ایک اژدہا بھی اگر ایک بار زمین کی طرف پھونکار مار دے تو اس کے زہر کے اثر سے زمین میں گھاس کا ایک تنکا بھی اگنے کے قابل نہ رہے۔ آج کل کے لڑائی کے سامان جیسے ایٹم بم وغیرہ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے سمجھنے میں ذرا بھی جھجک محسوس کرنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ دوستوں آج بس اتنا ہی۔ آپ مجھے دعا میں یاد رکھیں اور اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔